دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، یعنی منصب کی خبر دی گئی، کوئی قرآن نہیں پڑھایا گیا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری اور آخری بات اس سے واضح ہوئی وہ یہ تھی کہ غار حرا میں ہوا کیا۔ زہری کی روایت، وہی بخاری کی روایت جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، یا وہ جو دوسرے محدثین نے نقل کی ہے، وہ تو یہ بتا رہی تھی کہ وہاں قرآن کا نزول شروع ہوا، پہلی وحی آئی، اور سورہ الگ کی ابتدائی آیات ہی پہلی وحی ہے۔ چنانچہ ہر شخص کی زبان پر یہی بات ہے اس روایت کے زیر اثر۔ اس پہ یہ بتایا ابن ہشام نے کہ ایسا ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ رویا صادقہ، سچے خواب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے دیکھنے لگ گئے تھے، یہ آخری خواب ہے، اور خواب تھا جو دیکھا، یہ بتایا انہوں نے، خواب تھا۔ ظاہر ہے وہ تمام سوالات ہم نے اٹھائے تھے ختم ہو گئے، اور یہ آپ کا استنباط نہیں ہے، خواب تھا۔ میں بھی عرض کروں گا، یعنی یہ خواب تھا، رویا تھا جو دکھایا گیا، اس سے کوئی پہلی وحی کی ابتدا نہیں ہوئی۔ یہ جبریل کے ساتھ بیداری میں جیسے ملاقاتیں ہوئیں، جس طرح کہ قرآن بتاتا ہے، یہ اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں تھی۔ اس میں آپ کو پیغمبری کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا، اس طرح کی کوئی اطلاع آپ کو نہیں دی گئی۔ یہ سب کچھ کب ہوا وہ یہ روایت آگے جا کے بتائے گی۔ اس سے تو صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ ایک رویا دکھایا گیا، جس رویا میں جبریل امین آئے، رویا میں آئے، اور انہوں نے قرآن مجید کا تعارف کرایا، یعنی وہ کتاب جو اب آپ پر اتاری جائے گی۔ اس فرشتے نے اپنا تعارف کرایا جس نے اب آنا ہے، وہ آ نہیں گیا ابھی۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آنے گیا؟ خواب میں کوئی نہیں آتا، خواب میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ ٹھیک، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ خواب میں آئے تھے، یا میں نے خواب میں فلاں کو دیکھا ہے، تو کوئی نہیں آتا، وہ اصل میں تمثیل ہوتی ہے، شخصیات کی بھی اور چیزوں کی بھی۔ تو قرآن کو بھی ممثل کر کے دکھایا گیا۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا، کہ آسمان سے جبریل ایک کتاب لے کے آتے تھے اور وہ رسول اللہ کو دے دیتے تھے۔ وہ آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ زبانی تلاوت کی صورت میں نازل کیا گیا ہے، اور اس کو آپ اخذ کر کے آگے زبانی ہی پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے۔ یہ ہم جانتے ہیں۔ یہاں پر کتاب دکھائی گئی، اس کا ایک حصہ دکھایا گیا، اور وہ حصہ کون سا تھا؟ وہ حصہ وہ تھا جو ہم سورہ الگ کی ابتدا میں دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پوری سورہ ہی دکھائی گئی ہو، اور ریشم کے جزدان میں لپٹا ہوا دکھایا گیا۔ تو یہ گویا ایک تمہید تھی، توطیہ تھا، بات شروع ہو رہی ہے۔ رویا صادقہ کیوں دکھائے جا رہے تھے؟ اس لیے کہ نبوت کے لیے تیار ہو جائے، ذہنی لحاظ سے یکسوئی ہو جائے، کچھ تعارف ہو جائے۔ جبریل نے بھیجا تاکہ کوئی انس پیدا ہو جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کس طرح کی کتاب ہوگی، اس کے بارے میں ایک رویا دکھا دیا گیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس روایت نے بالکل واضح کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ در حقیقت نہ پہلی وحی تھی، نہ قرآن کے نزول کی ابتدا تھی، یہ ایک رویا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ میرا کوئی استنباط ہے، میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں، آخری فقرہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روایت یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں سویا ہوا تھا، اور اس کا خاتمہ یہاں ہوا ہے، یعنی خاتمہ اس حصے کا یہاں ہوا ہے۔ فقراتھا کہ وہ جبریل جب پڑھ رہے تھے تو میں نے پڑھا، ثم منتہا پھر وہ یہاں تک پہنچ کے خاموش ہو گئے، فانصرف عنی پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خواب ہے۔ اب کیسے خواب ہے؟ وَحَبَبْتُ مِن نَوْمِی، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں۔ وَحَبَبْتُ مِن نَوْمِی، اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا۔ فَكَأَنَّمَا كُتِبَتْ فِي قَلْبِي كِتَابًا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا وہ میرے دل میں نقش ہو چکا ہے، وہ تحریر میرے دل میں نقش ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ایک رویا صادقہ، ایک خواب ہے جو پہلے دیکھا گیا۔ اب یہ دیکھیے کیا ہوا، یعنی یہ روایت آگے کیا بتاتی ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کالا فخرجت، یعنی خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اس روایت کی روح سے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اگر یہ مرفوع روایت نہیں ہے، اگرچہ یہ کسی صحابی سے بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک تابعی کی روایت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں صرف اس کے مضمون کو مقابل میں رکھ کے یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے وہ روایت کیا سوالات پیدا کرتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے۔ اور یہ روایت کہیں ادھر ادھر پڑی ہوئی نہیں تھی کہ جس کو میں اٹھا کے لایا ہوں، یہ ہمارے ہاں اولین سیرت نگار نے نقل کی ہے، اور وہ روایت نقل نہیں کی،
اس کو قبول نہیں کیا، اور ان کے علم میں بھی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، ان کے علم میں ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس روایت کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فخرجت، تو کہ میں یہ خواب دیکھ کر جب بیدار ہو گیا تو میں نکلا، باہر نکلا، حتیٰ اذا کنت فی وسط من الجبل، اب کب نکلے؟ عام حالات میں ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جب صبح آنکھ کھلی اس وقت نکلے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ باہر نکل گئے۔ فخرجت حتیٰ اذا کنت فی وسط من الجبل، یہاں تک کہ میں اس پہاڑ کے، یہ غار ایک پہاڑ میں ہے، میں اس پہاڑ کے درمیان میں پہنچ گیا۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی 2-2.5 گھنٹے کی مسافت ہے، یعنی آپ اگر نیچے سے غار تک جانا چاہیں تو اس میں کافی وقت لگتا ہے، اور یہ بات بھی اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ حرم سے بھی یہ کوئی 4-5 کلومیٹر کا یا 2-2.5 میل کا فاصلہ ہے۔ فخرجت حتیٰ اذا کنت فی وسط من الجبل، یعنی میں نکلا اور نکل کے میں پہاڑ کے وسط میں آ گیا، پہاڑ کے درمیان میں آ گیا۔ اب یہ کھلی فضا ہے، یہاں کوئی غار نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہیں ہیں، خواب سے بیدار ہو کے باہر آ گئے ہیں۔ جب میں آ گیا تو سمعت صوتا من السماء، اس وقت میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، اس وقت۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی وہ جو قرآن مجید کے نزول کی روایت بیان کی جاتی ہے، وہ جو جبریل سے ملاقات کی روایت بیان کی جاتی ہے، ابن ہشام کی اس روایت نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ وہ ایک رویا تھا، وہ ایک خواب تھا، جیسے اس سے پہلے بہت سے رویا دیکھ رہے تھے، اسی طرح کا ایک رویا، آخری رویا دیکھا، اور اس کے بعد باہر نکلے۔ سمعت صوتا من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، یقول، وہ آواز کیا تھی؟ یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ میں اس سے پہلے سیدنا موسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبوت اس طرح آتی ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بین ہی وہی ہونا چاہیے، نہیں، میں یہ بتانے کی صحیح کر رہا ہوں کہ ویسی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ جب کسی کو پیغمبر بنایا جائے گا تو پیغمبر کون بنائے گا، کون اطلاع دے گا؟ اللہ تعالیٰ براہ راست دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا تعارف کرانا چاہیے، جبریل آئیں گے تو جبریل کو اپنا تعارف کرانا چاہیے، اور سب سے پہلی بات کیا کہنی چاہیے؟ وہ کہنی چاہیے یا اس سے ملتی جلتی بات کہنی چاہیے جو سیدنا موسیٰ کو کہی گئی کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انتخاب، استفاء، یہ اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں وہ قرآن مجید کی روح سے نبوت کے لیے منتخب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ یہ پہلی بات کہی انہوں نے، یہی ہونی چاہیے، یہی کہنی چاہیے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وانا جبریل، اور میں جبریل امین۔ اور اس روایت میں تو یہ ابہام تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون آیا، یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کون آیا، کون گیا، کس نے آ کے بات کی، یعنی وہاں تو یہ نوعیت تھی، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں جب وہ خواب تھا، وہ رویا تھا، اس لیے کہ رویا میں ہم وہ تمام کیفیات جو وہاں بیان ہوئی ہیں ان سے گزر سکتے ہیں، ٹھیک، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ رویا میں کسی نے مجھے بھیج دیا، میں نے کوئی کتاب دیکھی، مجھے کوئی چیز پڑھنے کے لیے کہا گیا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہاں سے نبوت نہیں شروع ہوئی، یہ ہے نبوت کی ابتدا۔ یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، وانا جبریل، اور میں جبریل ہوں۔ وہاں کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ان اللہ، میں اللہ ہوں، میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں کائنات کا پروردگار بات کر رہا ہوں، اپنا تعارف کرایا، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ سے یہ کہا کہ تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ یہاں جبریل نے اپنا تعارف کرایا، اور کہاں کرایا؟ کھلے آسمان، پہاڑ کے وسط میں کھڑے ہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی دھند نہیں، کسی غار میں نہیں، کوئی بھینچ نہیں رہا، کچھ نہیں ہے، میں جبریل ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے۔ قال، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرفعت راسی الی السماء انظر، اب ظاہر ہے کہ آواز سنی تو آسمان کی طرف میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا، یعنی اب میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں کہ کیا، کہاں سے آواز آئی؟ تو میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا جِبْرِيلُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ صَافٍ قَدَمَيْهِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، یعنی میرے سامنے یہ تو جبریل ہے، اس سے پہلے جبریل کا ایک تعارف ہو چکا ہے نا خواب میں، اب انہوں نے اپنا نام بھی بتا دیا، یعنی خواب میں آپ کسی حد تک مانوس ہو چکے ہیں، اب انہوں نے اپنا نام بتا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ فَإِذَا جِبْرِيلُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ،
صافن قدمہ ہے فی افق السماء، یعنی آسمان کے آفاق میں سامنے جو افق نظر آ رہا ہے، قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب اس کو بیان کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ افق اعلیٰ پر نمودار ہوئے۔ وہاں بہت غیر معمولی وضاحت ہے، اس روایت میں جو کچھ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ جبریل ایک آدمی کی صورت میں ہے، دونوں پاؤں ملائے ہوئے آسمان کے افق پر چھائے ہوئے، یہ صورتحال ہے۔ یقول، اور کہہ رہے ہیں، یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں اور میں جبریل امین ہوں۔ قال فوقفت انظر الیہ، تو بیان کیا ہے کہ میں کھڑا دیکھتا رہا، وقفت انظر الیہ، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کچھ نہیں، میں کھڑا دیکھتا رہا۔ فما اتقدم وما اتاخر، نہ میں آگے قدم بڑھاتا ہوں نہ میں پیچھے قدم ہٹاتا ہوں، یعنی جہاں تھا وہاں میں کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ وجعلت اصرف وجہی عنہ فی آفاق السماء، اور میں ان سے نگاہ ہٹا کے آسمان پر بھی نگاہ ڈالتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہی ہونا چاہیے، یعنی آپ کو جبریل نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اچھا اور کیا ہے، کیا صورت پیدا ہو گئی ہے۔ قال فلا انظر فی ناحیۃ منہ الا رأیتہ کذالک، تو میں جہاں کہیں بھی نگاہ ڈالتا ہوں انہی کو اس طرح دیکھتا ہوں، یعنی اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہیں اور سامنے میرے کھلا افق ہے۔ فما زلت واقف ما تقدم امامی و ما ارجع ورائی، میں اسی طرح کھڑا رہا، نہ ڈر کے بھاگے، نہ گھر میں آئے، نہ یہ کہا کہ زملونی زملونی، میں اسی طرح کھڑا رہا۔ ما تقدم و امامی، نہ میں آگے قدم بڑھاتا ہوں، ما ارجع ورائی، نہ پیچھے جاتا ہوں۔ حتیٰ باست خدیجہ تو رسلہا فی طلبی، یہاں تک کہ خدیجہ نے اپنے کچھ پیغام بر میری تلاش میں بھیجے۔ سیدنا خدیجہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کچھ لوگوں کو بھیجا، چونکہ آپ غار سے نکلے تھے اس کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ ٹھیک، ہم یہ پہلے جان چکے ہیں کہ وہ ساتھ تھیں، غار میں تھیں، گھر میں نہیں تھیں، انہوں نے پیغام بر بھیجے۔ اس سے معلوم ہوا کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، یعنی وہ وہاں سے جا کے مکے سے تو پیغام بر نہیں لائی ہوں گی نا، اور لوگ بھی موجود تھے۔ حتیٰ باست خدیجہ تو رسلہا فی طلبی، یہاں تک کہ خدیجہ نے کچھ پیغام بر اپنے بھیجے میری تلاش میں۔ فبلغوا اعلیٰ مکہ، وہ مکہ کے بالائی حصے تک گئے، ورجعوا الیہا، اور پھر ان کے پاس لوٹ بھی آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی اور راستے سے گئے ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ کہاں ہے۔ وَأَنَا وَاقِفٌ فِي مَكَانِي ذَلِكَ، اور میں اپنے اسی مقام پر کھڑا ہوں۔ وَأَنَا وَاقِفٌ فِي مَكَانِي ذَلِكَ، یعنی میں اسی طرح کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، نہ میں نے آگے قدم بڑھایا نہ میں پیچھے قدم ہٹاتا ہوں۔ ثُمَّ انصرف عنی، پھر جبریل مجھ سے چلے گئے۔ اچھا، یہ مشاہدہ ہے، ٹھیک، یہ مشاہدہ پہلی بار ہوا۔ اس طریقے سے جبریل امین نے تعارف کرایا اس روایت کے مطابق۔ قرآن مجید سے اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ یہ اس طریقے سے ہوا، اس طرح آپ کھڑے رہے، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی آنکھ نہیں جھپکی، دیکھا، سنا، اور جو بات ہوئی وہ کیا تھی؟ ایک یہ بات بتائی گئی کہ میں کون ہوں، وہاں کیا بات بتائی گئی تھی؟ میں اللہ ہوں، یہاں بتایا گیا میں جبریل امین ہوں۔ دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، یعنی منصب کی خبر دی گئی۔ کوئی قرآن نہیں پڑھایا گیا، کوئی قرآن مجید کی پہلی سورہ نہیں نازل ہوئی، کچھ نہیں ہوا، یعنی تعارف ہوا، اس منصب پر فائز ہونے کی خبر دی گئی، جبریل امین نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کی روح سے کیا کرتے ہیں۔ وانصرفت راجعا الی اہلی، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آیا، یعنی سیدہ خدیجہ ہے نا، بچے بھی ہوں گے۔ وانصرفت راجعا الی اہلی، میں اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آیا۔ حتیٰ اتیت خدیجہ، یہاں تک کہ میں خدیجہ کے پاس پہنچ گیا۔ فجلست الی فخذھا مضیفا الیہا، اور پھر ان کی ران کے ساتھ ٹیک لگا کے آ کے بیٹھ گیا۔ فقالت، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا یا ابا القاسم، اے ابو القاسم۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد۔ ابو القاسم کنیت ہے، محمد لقب ہے، اور احمد نام ہے، یہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ فقالت یا ابا القاسم، انہوں نے کہا اے ابو القاسم، این کنت، آپ کہاں رہ گئے، کہاں تھے آپ؟ فواللہ لقد باسط رسلی فی طلبک، بخدا میں نے تو اپنے پیغامبر آپ کی تلاش میں بھیجے۔ حتیٰ بلغوا مکہ و رجعوا لی، وہ مکہ تک گئے، مکہ کے بالائی علاقے تک پیچھے بیان ہو چکا ہے، لوٹ بھی آئے اور آپ نہیں ملے، اور آپ آئے بھی نہیں واپس۔
ثم حدثتها بالذی رأیت، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میں نے خدیجہ سے بیان کیا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ گھبرائے ہوئے آئے، آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو، کچھ چادریں ڈالی گئیں، ہم نے یہ سب اس روایت میں پڑھا۔ جی۔ اس کے بعد ذہب عنہ الرو، کچھ خوف کی جو کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ دور ہوئی۔ یہاں کوئی شائبہ نظر آتا ہے اس کا؟ کوئی خوف، کوئی تردد، کوئی اضطراب، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی، کوئی کمبل اڑانے کی درخواست، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ ثم حدثتها بالذی رأیت، پھر جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میں نے ان کو بیان کیا۔ فقالت، تو انہوں نے کہا ابشر یا ابن عم، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جاؤ، وثبت، اور ثابت قدم رہو۔ فوالذی نفس خدیجہ بیدہ انی لارجو ان تکون نبی ہذہ الامہ، بخدا، یا یوں کہیے کہ جس پروردگار کے یا جس ہستی کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے اس کی قسم، میں یہ توقع کر رہی ہوں، انی لارجو ان تکون نبی ہذہ الامہ، کہ آپ اس امت کے نبی بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پہلا تاثر ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے وہ بات بھی کہی ہو جو ہم اس سے پہلے زہری کی روایت میں دیکھ چکے ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور یتیموں کے کام آتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہا ہو۔ یہاں اتنی ہی بات ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جب کچھ پریشانی دور ہوئی، جب غم کی کیفیت کچھ دور ہو گئی، جب اس کے بعد خوف بھی جاتا رہا، کچھ اٹھے، کچھ بات کرنے کے قابل ہوئے، تو وہ لے کے اپنے چچا زاد کے پاس گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ یہاں دیکھیے کیا ہوا ہے۔ ثم قامت فجمعت علیہا ثیابہا، اس کے بعد خدیجہ اٹھیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، خدیجہ اٹھیں، سیدہ خدیجہ ام المومنین اٹھیں، انہوں نے کچھ اپنے اوپر چادر لی اور کچھ اس طریقے سے، جیسے ہم کچھ اپنے آپ کو کہیں جانے کے لیے تیار کرتے ہیں، تیار ہوئیں، کچھ چادر وادر لی۔ فجمعت علیہا ثیابہا ثم انطلقت الی ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی وہو ابن امہا۔ ٹھیک، یہ سب غار میں ہو رہا ہے واقعہ ابھی تک؟ یہ غار میں ہو رہا ہے سب کچھ۔ یعنی پھر وہ اٹھیں، انہوں نے کچھ اپنے اوپر چادر وغیرہ ڈالی، پھر اس کے بعد کہاں گئیں؟ الی ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی، پھر اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نہیں، وہ تنہا گئیں۔ اچھا، اس روایت کی روح سے وہ تنہا گئیں، اور یہاں تعارف کرایا ہے وہ ابن امہا، اور وہ ان کے چچا زاد تھے۔ وَكَانَ وَرَقَۃ قَدْ تَنَصَّرَ، اور یہ ورقہ یہ نصرانی ہو چکے تھے۔ عام طور پر تو مشرکین عرب دین حنیفی کے پیرو تھے، یا پھر جو مشرکانہ بدعات پیدا ہو گئی تھیں ان کے کچھ روا رکھ رہے تھے، لیکن یہ نصرانی ہو گئے تھے۔ وَقَرَأَ الْكُتُبَ، اور کتابیں پڑھتے تھے۔ وَسَمِعَ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اور صرف یہ نہیں کہ پڑھتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ بائبل پڑھتے ہوں گے، انبیاء کے صاحب پڑھتے ہوں گے، بلکہ تورات و انجیل کی روایات بھی انہوں نے سن رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک، یعنی جو کچھ بھی مذہبی آثار اس وقت موجود تھے، یہود کے پاس تھے یا مسیحیوں کے پاس تھے، وہ ان سے واقف تھے۔ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا أَخْبَرَهَا بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ رَأَى وَسَمِعَ، تو اب وہ وہاں پہنچیں اور انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، انہوں نے، یعنی سیدہ نے، سیدہ کا کچھ تردد محسوس کرنا، سیدہ کا جانا، سیدہ کا اپنا اطمینان کرنا، سیدہ کا اپنے چچا زاد سے کسی چیز کی تصدیق چاہنا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ عام آدمی کو تو ایسے ہی یہ کرنا ہے۔ جی، انہوں نے اگرچہ اپنے شوہر کے اوپر غیر معمولی اعتماد کا اظہار کیا ہے، ٹھیک، آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ تم نبی بنائے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کیا سیرت تھی، کیا کیریکٹر تھا، کیا شان تھی، کس طرح کا تجربہ اس شخصیت سے ان کو ہو رہا تھا، ادنا تردد نہیں ہوا ان کو۔ لیکن بہرحال ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر وہ معلومات کرنے کے لیے گئی خبر دینے گئی ہیں یا خبر دینے گئی ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ اس روایت میں سرے سے ان میں سے کسی چیز کا ذکر بھی آپ نہیں دیکھتے۔ ٹھیک، تو انہوں نے جا کے فاخبرت ہو، انہوں نے ورقہ کو وہ سب باتیں بتائیں، بما اخبرہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا سنا۔ انہ رأى وسمع فقال ورقۃ بن نوفل، اب یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا
قدوس قدوس، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ، تو اس طرح سے قدوس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، قدوس قدوس۔ والذی نفس ورقۃ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے، لئن کنت صدقتنی یا خدیجہ، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو، لقد جاء الناموس الاکبر الذی کان یاتی موسیٰ، تو ان کے پاس یعنی تمہارے شوہر کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے۔ یہ جبریل امین کی تعبیر ہے، جیسے روح الامین، روح القدس، اسی طریقے سے الناموس الاکبر۔ اس پر کچھ بحثیں ہیں کہ الناموس سے کیا مراد ہے، بعض لوگ اس سے تورات مراد لیتے ہیں، بعض لوگ وہی مراد لیتے ہیں، لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ اسی طرح کا ایک لقب ہے جس طرح کہ روح الامین ہے یا روح القدس ہے۔ تو اب کیا ہوا، لقد جاء الناموس الاکبر الذی کان یاتی موسیٰ، ان کے پاس تو وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی انہوں نے گویا تصدیق کی۔ اور یہ دیکھیے کہ بیوی کو بھی کوئی تردد نہیں ہوا، یعنی ہم لوگ ہمہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بیوی اس وقت کہتی کہ تم اور پیغمبر جانتی ہوں میں تم کیا ہو، ان کو بھی کوئی تردد نہیں ہوا۔ یہ سیرت و کردار کا آخری درجہ ہے، بیوی سے بڑھ کر کوئی رازوں سے واقف نہیں ہوتا، اور ان کو بھی کوئی تردد نہیں ہوا۔ یعنی ورقہ بن نوفل نے جیسے ہی وہ ساری داستان سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس آ گیا ہے کہ جو اس سے پہلے موسیٰ کے پاس آتا رہا ہے، وَإِنَّهُ لَنَبِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس امت کے نبی بنا دیے۔ اس امت سے کیا مراد ہے، یعنی بنی اسماعیل، ٹھیک، یہاں جس نبی کی پیشین گوئی تھی یہ وہی نبی ہیں، یہ بنا دیے گئے ہیں۔ فَقُولِ لَهُ فَلْيَثْبُتْ، تم جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ فَرَجَتْ خدیجہ، اب یہ دیکھیے رسول اللہ ساتھ نہیں ہے، کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، آپ کو کوئی تردد پیش نہیں آیا، وہ آپ کو لے کر نہیں گئیں، انہوں نے واقعہ سنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی، یہ کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر بنائے گئے ہیں، اس کے بعد خود گئی ہیں، چادر لے کر وہ خود گئی ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے یہ ساری اطلاع دی ہے۔ فرجت خدیجہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سن کر یعنی ورقہ سے ملنے کے بعد خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائیں۔ فاخبرت ہو بقول ورقہ ابن نوفل، اور آ کے انہوں نے ورقہ ابن نوفل کی یہ بات سنائی، ٹھیک، یعنی یہ سارا قصہ انہوں نے سنایا۔ فاخبرت ہو بقول ورقۃ ابن نوفل، ورقہ بن نوفل کی یہ ساری بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ، پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا، یعنی خدیجہ واپس غار حرا میں آئی ہیں، سیدہ خدیجہ وہیں تھے نا، یعنی میں یہ عرض کر چکا کہ اہل و عیال کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہیں خواب دیکھا، وہیں باہر نکلے، وہیں پہاڑ کے درمیان میں گئے، وہیں جبریل سے پہلی ملاقات ہوئی، وہیں یہ خبر دی گئی کہ آپ کو اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے، یہ سب واقعہ وہیں ہوا۔ سیدہ خدیجہ وہاں سے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ظاہر ہے کہ مکے میں گئی ہوں گی، وہاں سے واپس تشریف لائیں، وہیں واپس تشریف لائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، یہ اعتکاف آپ نے ختم نہیں کر دیا اس واقعے کے بعد، بلکہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ انہوں نے یہ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف پورا کیا۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا، 2 دن باقی تھے، 3 دن باقی تھے، یعنی یہ واقعہ 21 رمضان کو ہوا، 23 کو ہوا، کسی وقت ہوا، جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ نہیں کہ سامان اٹھایا اور پریشان ہو کر وہاں سے واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اعتکاف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، پورا کرنے کے بعد واپس ہوئے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ، پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پورا کر لیا، وانصرفا، اور اس کے بعد لوٹے تو آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ سیدھے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، نہیں، جب آپ لوٹے ثنا کما کانا یسنا، تو وہی کیا جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے، حرم میں جاتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے کہ آپ سیدھے کعبہ میں جاتے تھے، وہاں جا کے طواف کرتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے طواف کرتے تھے، پھر اپنے گھر جایا کرتے، یعنی جس رب کعبہ کے لیے اعتکاف کر رہے تھے اسی کی طرف واپس، اسی کی طرف گئے۔ یہی طریقہ تھا، یہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ یہی معمول تھا، چنانچہ یہی ہوا۔ تو اس کے بعد دیکھیے وانصرفا ثنا کما کانا یسنا، وہی کیا جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ بدا بالکعبہ، کعبے سے ابتدا کی، فطاف بہا،
اور اس کا طواف کیا. فَلَقِيَهُ وَرْقَةُ بْنُ نوفل وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. تو اب وہاں پر ورقہ ابن نوفل سے ملاقات ہو گئی. اچھا، اور یہ ملاقات ظاہری بات اتفاقی ہوئی ہوگی؟ اتفاقاً ہوئی. یہ آگے بیان کر رہے ہیں کیسے ہوئی. وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے وہیں آئے ہوئے تھے اور طواف کر رہے تھے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ملنے کے لیے گئے ہیں یا ان کو بلایا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے، اپنے معمول کے مطابق جیسے اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کے بعد کعبے میں جاتے تھے، جس طرح وہاں طواف کرتے تھے، طواف کرنے کے لیے پہنچے. اور یہ بھی معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی. تو ورقہ بن نوفل بھی طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں ملاقات ہو گئی. فقال یا ابن اخی، انہوں نے دیکھا تو کہا کہ بھتیجے، اخبرنی بما رأیت و سمیت. یعنی اس سے پہلے وہ سیدہ خدیجہ سے ساری کہانی سن چکے تھے، سارا قصہ سن چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے مجھے ذرا بتاؤ کیا دیکھا، کیا سنا، کیا فطری چیز ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی جب اب براہ راست ملاقات ہو گئی ہے تو وہ پوچھیں گے نا کہ ذرا اب تم خود اپنی زبان سے بتاؤ کیا دیکھا، کیا سنا. فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری داستان، وہ سارا قصہ ان کو بھی بتایا. ان کو بھی وہ بات بتائی کہ کیسے میری ملاقات ہوئی. ظاہر ہے کہ یہاں بھی کسی خواب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ ملاقات بتائی کہ کیسے جبریل امین کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کس طرح مجھے یہ بشارت دی ہے، کیسے یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، اپنا تعارف کیسے کرائیں. بخاری کی روایت میں تھا کہ وہ ایک طریقے سے تصدیق کروانے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں جو صورت ہے صورتحال ہی بالکل الگ تھی نا. یعنی پیغمبر آئے ہیں واپس، پیغمبر بنا دیے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو کانپ رہے ہیں، لرزتے کانپتے واپس آئے ہیں، زملونی زملونی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو خوف کی کیفیت ہے، وہاں روایت میں الفاظ یہ تھے وہ دور ہوئی. تو اس کے بعد سیدہ خدیجہ لے کے گئی ہیں کہ وہ چونکہ آسمانی کتابوں سے بھی واقف ہیں، کچھ وحی کی تاریخ سے بھی واقف ہیں، وہ لوگوں سے بہت سی باتیں سنتے بھی رہتے ہیں، وہ یہود اور نصارہ کے ہاں جو روایات ہیں ان کی واقفیت بھی حاصل کر چکے ہیں، تو وہ تسلی دیں گے. وہاں تو تصویر یہ سامنے آتی تھی، یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پورا کیا، ایسا بھی نہیں ہوا کہ اعتکاف چھوڑ کر آ گئے، اعتکاف پورا کیا، معمول کے مطابق واپس آئے. جس طرح پہلے، اس سے پہلے جب آتے تھے تو سیدھے بیت اللہ میں جاتے تھے، بیت اللہ میں گئے، وہاں طواف کرنا تھا، طواف کرنے کے لیے جب گئے تو وہیں ورقہ بن نوفل طواف کر رہے تھے. تو وہاں یہ سارا واقعہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات ان کو بتائی. فَقَالَ لَهُ ورقہ، یہ سن کر ورقہ نے کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكَ لَنَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ. جیسے انہوں نے سیدہ خدیجہ کو کہا تھا اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ اس ہستی کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک آپ اس امت کے نبی بنا دیے گئے. سبحان اللہ. اس امت کے میں پہلے عرض کر چکا نہیں، بنی اسماعیل کے نبی بنا دیے گئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ. اور آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے، وہی روح القدس آیا ہے، وہی جبریل امین آیا ہے. الَّذِي جَاءَ مُوسیٰ، جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا وَلَتُكَذَّبَنَّ وَلْتُوزِيَنَّ وَلْتُخْرَجَنَّ وَلَتُقَاتَلَنَّ. یقیناً تمہیں جھٹلا دیا جائے گا، لا ریب تمہیں اذیتیں دی جائیں گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمہیں تمہاری بستی سے، تمہاری قوم سے باہر نکال دیا جائے گا. یہ لوگ تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہارے ساتھ جنگ و جدال برپا ہو جائے گا. وَلَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. جب وہ دن آئے گا، یعنی جب تمہاری تکذیب ہوگی، جب یہ لوگ اس طرح تمہیں ستائیں گے، جب ایسے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہیں گے، وہ دن اگر کبھی میں نے پایا، میں اس وقت تک زندہ رہا، لَأَنْصُرَنَّ اللَّهَ نَصْرًا يَعْلَمُهُ. تو میں اللہ کے اس دین کی، اللہ کے اس پیغام کی مدد کروں گا جو میرا پروردگار ہی جانتا ہے. ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ جو مجھے وہ توفیق دے گا، جو کچھ بھی میرے اوپر عنایت ہوگی میں مدد کروں گا جتنی بھی کر سکوں گا. لَأَنْصُرَنَّ اللَّهَ نَصْرًا يَعْلَمُهُ ثُمَّ أَدْنَىٰ رَأْسَهُ. اس کے بعد انہوں نے بہت محبت کے ساتھ، جیسے کہ بزرگ عام طور پر کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پکڑ کے اپنی طرف جھکایا. ثُمَّ أَدْنَىٰ رَأْسَهُ مِنْهُ. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انہوں نے پکڑ کر جھکایا. فَقَبَّلَ يَعْفُوخَ. اور سر کے درمیان میں، سر کے وسط میں کر کے بوسہ دیا، محبت سے، شفقت سے. ثُمَّ انصَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ مَنزِلِهِ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے. ٹھیک.
یہاں یہ روایت ختم ہوتی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے اور تقابل کر کے دیکھیے کہ کیا زمین و آسمان کا فرق ہے اس روایت میں اور اس روایت میں۔ یعنی وہاں ہم نے کیا کچھ دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے کانپتے واپس آئے، سیدہ خدیجہ سے یہ کہا ہے کہ مجھے کمبل اڑا دیے جائیں، کچھ خوف دور ہوا تو اس کے بعد سیدہ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں، انہوں نے تسلی دی، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ داستان سنی، وہ دل خراش داستان کہ وہی میں انقطاع ہو جاتا تھا اور کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ جبریل امین آتے اور تسلی دیتے، اور خودکشی کرنے کی یہ کوشش بارہا کی گئی۔ وہاں صورتحال یہ تھی۔ اب ذرا یہاں بھی دیکھ لیجیے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ روایت کہاں بیان ہوئی ہے۔ یہ روایت اسی خاندان میں بیان ہوئی ہے، یعنی وہی آل زبیر ہیں، وہیں بیان ہوئی ہے، وہی عبداللہ بن زبیر ہیں جو عروہ بن زبیر کے بھائی ہیں۔ یہ میں عرض کر چکا نا کہ یہ دونوں سیدہ اسما کے بیٹے ہیں۔ اس روایت کو کس نے بیان کیا؟ زہری سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا۔ یہ روایت کہاں بیان کی گئی، کس کی فرمائش پر بیان کی گئی، کس کی خواہش پر بیان کی گئی؟ وہ عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کے بھائی، ایک ہی خاندان ہے۔ اچھا، یہ بات بھی اس سے پہلے عرض کی جا چکی کہ یہ سیدہ اسما کے بیٹے ہیں، یعنی ماں کون ہے؟ ماں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسوں پہلے ایمان لا چکی ہوئی ہیں۔ اس واقعے سے اگر ان کی عمر کا لحاظ کیا جائے تو پوری طرح واقف ہیں۔ یہ سوال میں اس وقت نہیں کرتا کہ انہوں نے اپنی ماں سے یہ واقعہ کیوں نہیں سنا، چلیے یہ جو تابعی ہیں انہی سے سنا، تو میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کیا ان کے علم میں وہ واقعہ نہیں تھا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں یہاں کہا کہ یہ تم کیا بات بیان کر رہے ہو؟ یعنی جن صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے انہوں نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم یہ کیا بات بیان کر رہے ہو؟ ہم تو اس سے پہلے یہ جانتے ہیں، اور سیدہ عائشہ بتا چکی ہیں، اور وہ ہماری خالہ ہیں، اور وہ ہمیں یہ سنا چکی ہیں واقعہ کہ اس میں تو اس طرح نہیں ہوا تھا، اس میں تو گھبرائے ہوئے آئے تھے، پریشان آئے تھے، اور یوں نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے آنے کے بعد یعنی جب اعتکاف ختم ہو گیا تب کعبے میں ملاقات ہوئی ہو، بلکہ وہاں تو وہ لے کر گئی تھی ملاقات کرانے کے لیے۔ یعنی دونوں واقعات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اتنا تضاد ہے۔ یہ تضاد اگر وہ واقعہ ان کے علم میں ہے تو کیوں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ واقعہ تم کیا سنا رہے ہو؟ بہت اہم سوال، یعنی یہ ایک اہم سوال ہے، تقابل کریں گے نا ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ تھوڑا بہت علم و عقل دیا ہے تو یہ پوچھے گا آدمی، میرے ہی خاندان میں بیٹھ کر آپ ایک کہانی یا ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور اس سے بالکل مختلف واقعہ اسی خاندان میں سنایا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ان کے درمیان مطابقت کیسے پیدا کریں گے؟ ٹھیک، یا ان دونوں روایات میں آپ کوئی مطابقت کی صورت تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی ان دو چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، سیدہ خدیجہ تنہا گئی تھیں، اور پھر دوسری جگہ یہ بیان کریں کہ نہیں وہ تو رسول اللہ کو لے گئی تھی؟ ایک جگہ یہ بیان کریں کہ انہوں نے جا کر کسی قسم کے اضطراب کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس طرح کی گفتگو کی، اور دوسری جگہ یہ بیان کریں کہ یہ کہا کہ زملونی زملونی۔ ان کے مابین کوئی مطابقت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک بات ابن ہشام نے قبول نہیں کیا، یہ دوسری بات، اور اسی خاندان میں بیٹھ کر وہ واقعہ سنایا جا رہا ہے جس خاندان سے ہمیں وہ روایت پہنچی ہے، اور کوئی تردید نہیں کرتا۔ عبداللہ بن زبیر تردید نہیں کرتے، انہیں چاہیے تھا نا کہ یہ تابعی ہیں، روک دیتے ان کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہماری خالہ سیدہ عائشہ اس سے بالکل مختلف واقعہ ہمیں سنا چکی ہیں، کہ تم نے کیا صورتحال پیدا کر دی، ایک ایک چیز کی تردید کر دی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، طالب علمانہ گزارش، کہ اس روایت پر وہ ایک اعتراض بھی پیدا نہیں ہوتا جو اس سے پہلے ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ یہ صاف روایت ہے، اس میں بالکل ٹھیک تصویر سامنے آتی ہے، پیغمبر کے شایان شان تصویر سامنے آتی ہے، ادنا تردد بھی اس کو پڑھتے ہوئے نہیں ہوتا۔ یہ روایت درست ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، وہ روایت درست ہے، وہ روایت درست نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیجئے، یہ دونوں ہمارے سامنے موجود ہوں تو کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کیا محض اس لیے اس روایت کا انتخاب کیا جائے گا کہ یہ روایت ایک تابعی پر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک صحابیہ پر ختم ہوتی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ صحابیہ پر ختم ہو یا ایک تابعی پر ختم ہو، آخر بیان کون کرے گا ہمارے پاس آ کے؟ نہ تو صحابیہ خود بیان کر رہی ہیں، نہ تابعی خود بیان کر رہا ہے، تو بعد کے راوی بیان کریں گے۔ وہ ابن شہاب زہری بیان کر رہے ہیں، یہ وہب بن کیسان بیان کر رہے ہیں تو روات،
وہی بیان کر رہے ہیں نا. جی. تو جب ہمارے پاس یہ دو باتیں اس تضاد کے ساتھ پہنچیں گی تو کون سی بات ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے، کون سی بات ہے جو علم و عقل کے مسلمات کے بالکل مطابق ہے، کون سی بات ہے جس پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کون سی بات ہے کہ جس میں سب اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، ایک اشکال بھی باقی نہیں رہتا. اگر روایتی کی بنیاد پر پہلی وحی کیسے آئی، نبوت کیسے دی گئی، اس میں سے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو پھر یہ روایت کیوں نہیں، اور یہ کیوں نہیں انتخاب کیا باقی لوگوں نے؟ ابن ہشام نے تو اسی کا انتخاب کیا اور اس کو نہیں لیا. یعنی یہ پورے باب میں آپ کو، اور میں عرض کر چکا کہ اس روایت کا کچھ حصہ لیا ہے، یعنی واقف ہیں. اس کا ابتدائی حصہ لیا ہے، اسی سند سے لیا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ نقل کیا. میں اس وقت اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، اور پھر آگے وہب بن کیسان کی یہ روایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس میں کوئی ادنا درجے میں بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر تردد کا اظہار کیا جائے. یہ اتنی صاف، اتنی واضح صورتحال ہے. میں اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تقابل کر کے دیکھ لیجیے. ہم سب یعنی ہر صاحب علم تقابل کر کے دیکھ لے، ہر طالب علم تقابل کر کے دیکھ لے. قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو کوئی تردد ہی نہیں ہے. اگر روایتوں کے مابین تقابل کرنا ہے تو پھر یہ دیکھیے اسی خاندان سے دو قصے آ رہے ہیں. یعنی وہی سیدہ اسماء کا خاندان، وہی آل زبیر، وہی سیدنا زبیر کا خاندان. وہ ایک بھائی بیان کر رہا ہے، یہ دوسرے بھائی کے سامنے بیان ہو رہی ہے، اس کی تصدیق ہو رہی ہے. انہوں نے پوچھا ہے، وہ ان سے پوچھنے کے لیے گئے ہیں. اور ابن ہشام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سیرت نگار اسی واقعے کا انتخاب کرتا ہے. تو یہ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور یہ بتا دیا. اب خود فیصلہ کیجئے اس بات کا کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا نہیں، اور کیا اس روایت کے بعد بھی اصرار کرنا چاہیے کہ چونکہ وہ روایت بخاری نے لے لی ہے، مسلم نے لے لی ہے، محدثین نے لے لی ہے، اس لیے ہم تو اسی کو مانیں گے.